ابھی اس کی حالت تو ایسی نہیں لگتی کہ یہاں سے نکل سکے، شانی فکر مندی سے بولی۔ پر بھلیے لوگے، ہم اپنے لیے کوئی مصیبت بھی تو کھڑی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بندہ کسی غلط نیت سے حویلی میں گھسا ہے یا اس کی ہمارے بندوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو پھر اس کی مدد کر کے ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مار سکتے۔ شانی نے کہا، میرے دماغ میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ شام کے بعد جب آپ مہر جی کی مٹھی چاپی کرنے گئی تھیں، بیلے کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آئی تھیں۔ ہاں، آوازیں تو میں نے بھی سنی تھی، بھابو نے کہا۔ میں نے بعد میں منشی چاچا سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ بیلے میں کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی یا کوئی زمین وغیرہ کا معاملہ ہے۔ لڑائی میں زخمی ہونے والے ایک بندے کو مرہم پٹی کے لیے یہاں نارپور میں لایا گیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ بندہ بھی بیلے کی لڑائی میں زخمی ہوا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، شانی نے کہا۔ لگتا تھا شانی کی بات بھابو کے دل کو لگی ہے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر لمبی سانس لے کر کہنے لگی، تو ایسا کر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دے، صبح سویرے ہم دونوں اس سے بات کریں گے۔ اگر تو یہ باہر کا بندہ ہے اور کسی باہر کی لڑائی میں ہی زخمی ہوا ہے تو پھر اس کی مرہم پٹی میں کوئی حرج نہیں اور اسے یہاں سے باہر نکالنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا چکر ہماری حویلی یا یہاں کے کسی بندے سے ہوا تو پھر ہمیں مہر اور منشی کو بتانا ہی پڑے گا۔ رات کا بیشتر حصہ شانی نے جاگتے ہی گزارا۔ اجنبی کی بے چارگی اور اس کی دگرگوں حالت بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب پانی تک رکھ کر نہیں آئی تھی، پتہ نہیں وہ کس حالت میں تھا، کہیں بے ہوشی کی حالت میں ختم ہی نہ ہو گیا ہو۔ وہ خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سوچ رہی تھی۔ صبح ابھی دور تھی، بابو گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک شانی کو لگا کہ سیڑھیوں کے نیچے بند کمرے میں زخمی دردناک انداز میں کراہ رہا ہے۔ وہ آواز صاف طور پر نہیں سن رہی تھی، لیکن محسوس یہی ہوتا تھا کہ رات کے سناٹے میں دھیرے دھیرے کراہنے کی آواز در و دیوار میں سرسرا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ وہم تھا یا حقیقت، اس کا دل لرزنے لگا۔ اس کی فطری ہمدردی اور خدا ترسی سے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، تکیے کے نیچے سے چابی نکالی اور زینوں پر ننگے پاؤں ہولے ہولے چلتی نیچے آ گئی۔ اس نے دل کڑا کر کے قفل میں چابی گھمائی اور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اجنبی واقعی کراہ رہا تھا، مگر اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل کمرے سے باہر نکلتی ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ شانی نے جو کراہیں سنی وہ خیالی تھی۔ وہ اسی طرح فرش پر لیٹا تھا۔ اس کی ران کے زخم سے رسنے والا خون اس کے سیاہ تابند کو گیلا کر رہا تھا، باقی زخموں سے رسنے والا خون تقریباً بند ہو چکا تھا۔ اجنبی درمیانی شکل و صورت کا تھا۔ اس کا چہرہ فربا نہیں تھا، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، اس کی جفا کشی کو ظاہر کرتی تھی۔ مونچھوں کے نیچے اس کے ہونٹ سوکھ کر اکڑ رہے تھے، پپ پانی اس کے ہونٹوں سے سرگوشی کی سی آواز نکلی۔ شانی نے کولر میں سے پانی نکالا اور اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ بائیں ہاتھ سے اس کا سر اونچا کر کے وہ دائیں ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے ہونٹوں میں ٹپکانے لگی۔ تب اس نے الماری سے صوفے کے 2 کشن نکالے اور انہیں تکیے کی جگہ زخمی کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زخمی کو توانائی کی شدید ضرورت ہے۔ وہ دبے پاؤں باورچی خانے میں گئی، وہاں سے اس نے منکش گلاس میں تھوڑا سا دودھ نکالا، دودھ میں دیسی گھی ملایا اور دوبارہ زخمی کے پاس آ گئی۔ اس نے کوشش کر کے تقریباً 1/3 گلاس اسے پلا دیا۔ ان ساری کارروائیوں کے دوران 1-2 بار اس کی نگاہ زخمی کے چہرے کی طرف بھی گئی۔ ہر بار اس نے دیکھا کہ وہ یکٹک اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ زخمی کی نگاہوں میں کوئی عجیب سی بات تھی۔ روزمرہ کی زندگی میں ہوش سنبھالنے سے اب تک شانی نے بہت سے مردوں کی نگاہیں دیکھی تھیں، ان میں اجنبی بھی تھے اور اپنے عزیز بھی، خونی رشتہ دار بھی اور پرائے بھی، لیکن جو کیفیت وہ اس نگاہ میں دیکھ رہی تھی، اس کا تجربہ اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک سرد سی لہر اس کے اندر گہرائی تک دوڑ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نگاہ میں سے ایک دودھیا روشنی پھوٹ رہی ہے اور کسی بے نام خوشبو کے ساتھ مل کر یہ روشنی اس کے گرد ایک ہالہ سا بنا رہی ہے۔ اسے اجنبی کی نگاہوں سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کا سارا دھیان تو اپنی شدید جسمانی تکلیف کی طرف ہونا چاہیے تھا، اور وہ واقعی تکلیف میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ صرف اور صرف یہ تکلیف ہی تھی جس کے سبب شانی نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھا تھا اور اس کی تیمار داری کر رہی تھی۔ جو چند پٹیاں زیادہ بھیگ گئی تھیں وہ اس نے زخمی کے جسم سے علیحدہ کیں اور زخموں پر تازہ راکھ رکھ کر نئی پٹیاں باندھ. کمزوری کے سبب زخمی پر بار بار غنودگی طاری ہو جاتی تھی، پھر تکلیف کے سبب غنودگی ٹوٹ بھی جاتی تھی. جب غنودگی نہیں ہوتی تھی وہ کراہنے لگتا تھا. اس کا منہ اندر سے بھی گھائل تھا، شاید اسی لیے اسے بولنے میں زیادہ دشواری ہو رہی تھی. اس نے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے جن میں سے بس ایک لفظ ہی اس کی سمجھ میں آیا: مہربانی. زیرو کے بلب کی مدھم روشنی میں شانی نے دھیان سے زخمی کا لباس دیکھا. اس کے کپڑوں پر کیچڑ کے علاوہ سرکنڈوں کا بہت سا بور بھی چمٹا ہوا تھا، اور سرکنڈے یہاں صرف بیلے میں ہی تھے. کم از کم شانی نے تو بیلے میں ہی دیکھے تھے. یہ قیافہ درست محسوس ہوتا تھا کہ یہ اجنبی شخص بیلے کی لڑائی میں ہی زخمی ہو کر یہاں پہنچا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے. اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے یہاں سے نکل جانے کو کہا جاتا. حویلی کے کسی دوسرے فرد کو اس کے
بارے میں اطلاع دینا بھی مناسب نہیں تھا، جیسا کہ بابو نے بتایا تھا کہ یہ سیالوں کا بندہ ہے اور سیالوں کو علاقے کے چودھری اچھا نہیں سمجھتے۔ اجنبی کی حالت اب قدرے تسلی بخش تھی۔ ثانی نے سرگوشیوں میں سے سمجھایا کہ وہ خاموشی سے یہاں پڑا رہے ورنہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے نزدیک رکھا، دروازے کو باہر سے مقفل کیا اور اوپر بابو کے پاس چلی گئی۔ 3 چڑھنے کے بعد شانی اور بابو مقبول سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے غیر دانستہ طور پر ایک ذمہ داری اٹھا لی تھی، اب چاہتی تھی کہ جلد جلد اس سے عہدہ برآ ہو جائیں۔ وہ کسی مزید چکر میں الجھنا نہیں چاہتی تھی اور مزید چکر سے بچنا اسی صورت میں ممکن تھا کہ اجنبی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہاں سے نکل جاتا۔ دن میں اجنبی سے رابطہ کرنا آسان نہیں تھا۔ سیڑھیوں اور برآمدے میں ملازموں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، صرف دوپہر کے وقت موقع مل سکتا تھا۔ اس وقت ذرا سکون ہوتا تھا۔ اس روز بابو کے میکے سے چند مہمان بھی آ گئے۔ ان مہمانوں کے سبب سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے کی طرف جانا اور بھی مشکل ہو گیا۔ دوپہر 2 بجے کے قریب شانی نے مشکل سے چند منٹ نکالے، قفل کھول کر اندر گئی اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر سے ہی 3-4 چھوٹی لکڑیاں ڈھونڈی تھیں اور انہیں اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ جوڑ کر اوپر پٹی باندھ لی تھی۔ اس کا رنگ اب بھی لیموں کی طرح زرد تھا، اسے ہلنے جلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ شانی نے نیم گرم دودھ سے بھرا ہوا پیتل کا گلاس اس کے قریب رکھا اور بولی، تھوڑا تھوڑا کر کے پی لو۔ بہت مہربانی۔ اس نے اپنے زخمی منہ کو بمشکل ہلایا۔ آنکھوں میں وہی عجیب سی کیفیت تھی، یہ رقت، احساس مندی اور عقیدت سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی۔ شانی اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے، لیکن اسی دوران مین گیٹ کی طرف سے گاڑی کے انجن کا شور سنائی دیا۔ یہ فاخر کی گاڑی تھی۔ کیا وہ واپس آ گیا تھا؟ اتنی جلدی واپس آ گیا تھا؟ خون شانی کی رگوں میں سنسنا اٹھا۔ اس نے افراتفری میں کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر بابو کے پاس آ گئی۔ بابو بھی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ یقیناً اس نے بھی حویلی سے باہر فاخر کی گاڑی کی آوازیں سن لی تھیں۔ وہ اوپر کی ایک بالکونی سے نیچے احاطے میں دیکھنے لگی، تاہم وہ اس طرح کھڑی تھی کہ انہیں نیچے سے نہ دیکھا جا سکے۔ اگر واقعی فاخر آ گیا تھا تو پھر بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی۔ حویلی میں ایک غیر شخص موجود تھا اور شانی اور بابو کے سوا اس کے متعلق کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابو کے سینے سے اطمینان کی طویل سانس نکل گئی۔ یقیناً شانی کی پریشانی بھی ایک دم ناپید ہو گئی تھی۔ یہ گاڑی فاخر کو لے کر نہیں آئی تھی، جیسا کہ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا۔ فاخر اسلام آباد چلا گیا تھا، وہاں اس کے دوست کے پاس 3-4 گاڑیاں موجود تھیں، لہٰذا فاخر نے اس گاڑی کو فالتو سمجھتے ہوئے واپس بھیج دیا تھا۔ فاخر کا رعب آمیز خوف صرف بابو یا شانی تک ہی محدود نہیں تھا، حویلی میں موجود غالباً مہر جی کے سوا ہر ذی حس اس خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہر کسی کے اعصاب تنے رہتے تھے، لہجے محتاط اور حرکات و سکنات نپی تلی ہوئی تھیں۔ اس کی غیر موجودگی میں ہر شے اپنی اصل حالت میں آ جاتی تھی۔ در و بام میں زندگی کی لہر دوڑتی تھی اور ماحول کی کشیدگی ایک دم رواں دواں بے تکلفی میں ڈھل جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ جان کر کہ نیلی لینڈ کروزر پر فاخر کے بجائے اس کا ایک ملازم اور 2 گارڈ آئے ہیں، بابو اور شانی کی اندرونی کشیدگی بھی ایک خوشگوار اطمینان میں ڈھل گئی۔ شانی نے بابو کو بتایا کہ زخمی اب پہلے سے بہتر نظر آتا ہے، اس کا منہ اندر سے بری طرح زخمی ہے، لیکن وہ کوشش کر کے 1-2 لفظ ادا کر لیتا ہے۔ وہ دیر تک سر جوڑے بیٹھی رہیں اور کوئی ایسا طریقہ سوچتی رہیں جو زخمی کو حویلی سے نکالنے کے لیے محفوظ ترین ہو۔ بابو نے کہا، کم از کم آج کی رات تو ہمیں ایسا موقع نہیں مل سکتا۔ وہ کیوں؟ شانی نے پوچھا۔ کل ہفتہ ہے، ہفتے کی شام 4-5 کرندے چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ پھاٹک پر 3 پہرے داروں کی بجائے 1 یا 2 پہرے دار ہوتے ہیں۔ حویلی کے پچھواڑے بھی پہرا نرم ہوتا ہے، کبھی کبھی پچھواڑے والی پہرے دار دارو شارو بھی پی لیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو کل کسی وقت اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، آج تو ویسے بھی وہ چلنے پھرنے جوگا نہیں ہے، شانی نے کہا۔ بابو کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں اور کہنے لگی، اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ میں پھاٹک والے بندے کو کسی کام کے بہانے اندر بلا لوں۔ برآمدے کے آخری سرے پر بجلی کا مین سوئچ ہے، جب پھاٹک والا بندہ اندر آئے گا تو میں مین سوئچ اوپر کر دوں گی، 2-4 منٹ کے لیے بھی اندھیرا ہو جائے تو وہ شخص یہاں سے نکل سکتا ہے۔ بابو اور شانی پروگرام بناتی رہیں، لیکن ان کے سارے پروگرام دھرے رہ گئے۔ رات 10 بجے کے بعد جب بابو اور شانی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی اور انہوں نے زخمی کو دیکھنا چاہا تو انہیں شدید دھچکا لگا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دروازے کا قفل حازمی تھا، اسے اندر سے تار وغیرہ ڈال کر بڑی ہوشیاری سے کھول لیا گیا تھا۔ زخمی نے کمرے کے اندر سے ہی ایک شلوار قمیض اور چادر لی تھی۔
اس کے خون آلود کٹے پھٹے کپڑے وہیں ایک کونے میں ڈھیر تھے۔ خالی کمرہ دیکھ کر بھابو اور شانی کو دھچکا سا تو لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک طرح کا اطمینان بھی ہوا۔ انہیں ایک بھاری اور خطرناک ذمہ داری سے نجات مل گئی تھی، جسے یہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے وہ دن بھر پریشان رہی تھیں۔ وہ یہ کام خود ہی کر گزرا تھا۔ انہیں اس شخص کی ہمت اور قوت برداشت پر بھی حیرت ہوئی۔ وہ سخت زخمی تھا، اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ پھر بھی وہ یہاں سے نکلا تھا۔ کیا خیال ہے بابو، وہ بچ کر نکل گیا ہوگا؟ شانی نے پوچھا۔ امید تو ہے، اگر وہ پکڑا جاتا تو شور شرابہ ہوتا، پر مجھے ایک اور بات کا بھی شک ہو رہا ہے، بابو نے ذرا توقف سے کہا۔ وہ کیا؟ کہیں حویلی کے اندر سے ہی تو کسی نے اس کی مدد نہیں کی؟ شانی نے دھیان سے ہاضمی کفل کو دیکھا۔ کفل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا تھا اندر سے ہی کیا گیا تھا۔ اس کا سوراخ کھلا ہو گیا تھا اور پیتل پر واضح رگڑیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ یہ نشان بھابو کو دکھا کر بولی، بھابو آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھابو نے بھی دھیان سے تالے کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد وہ کمرے کو مقفل کر کے باہر احاطے میں آئیں۔ وہ کافی دیر تک عام سے انداز میں حویلی کے اندر باہر گھومتی رہیں، پھاٹک کی طرف بھی گئیں۔ انہیں کہیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی۔ تیسرا روز اتوار کا تھا۔ اتوار کے روز علل صبح حویلی کے احاطے میں ایک گاڑی داخل ہوئی۔ کھڑکی میں سے گاڑی کی جھلک دیکھتے ہی شانی کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سنسنی کے ساتھ خوشی کا ایک ریلا بھی تھا۔ یہ اس کے ابا جی کی گاڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور شانی کا دراز قد بھائی عادل سلطان باہر نکلا۔ وہ سفید شلوار قمیص اور واسکٹ میں شاندار نظر آ رہا تھا۔ شانی نے نظروں ہی نظروں میں بھائی کو سرتاپا چوم لیا، پھر وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ بھائی نے بھی بار بار اس کا ماتھا چوما، پھر وہ دونوں اندر آ گئے۔ شانی کو لگ رہا تھا کہ اس نے برسوں بعد اپنے کسی شناسا کی صورت دیکھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے لگی، ابا جی، پھپھی، آمنہ، چچی، نصرت، نگہت، تایا معصوم۔ پھر اس نے گھر کے ہر ملازم اور ملازمہ کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد سہیلیوں کی باری آئی، سکینہ، سگنا، شمیم اور پتہ نہیں کون کون۔ وہ ایک ہی سانس میں پوچھتی جا رہی تھی اور عادل سلطان محسن بتاتا جا رہا تھا۔ آخر وہ تھک کر بولا، بھائی مجھ سے بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ ہاں ہاں بیٹھو نا بھائی۔ وہ چونک کر بولی، فاخر کہاں ہے؟ آج تو چھٹی ہے نا؟ وہ لاہور سے باہر ہیں۔ او ہو، وہ ہوتا تو بہتر تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، عادل سلطان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے بھائی؟ وہ ذرا چونک گئی۔ ہاں خیریت ہی ہے، بس ابا جی ذرا بیمار ہیں۔ ہائے میں مر گئی، کیا ہوا ابا جی کو؟ وہ سرتاپا لرز گئی، رنگ زرد ہو گیا۔ بس سینے میں ذرا درد ہوا تھا، لاہور ہسپتال لے کر گئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں، کافی بہتر ہیں۔ شانی سناٹے کی سی کیفیت میں تھی، روحانسی انداز میں بولی، اتنا کچھ ہو گیا لیکن آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں بھائی، اب ٹھیک ہیں، تمہیں یاد کر رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا میں خود جا کر لے آتا ہوں، میں ابھی چلوں گی۔ شانی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ساتھ والے کمرے میں جا کر وہ جلدی جلدی اپنے چند کپڑے اٹیچی کیس میں رکھنے لگی۔ اسی دوران میں بھابو اس کے پاس آ گئی۔ اس نے عادل اور شانی کے درمیان ہونے والی بات چیت سنی تھی اور جان گئی تھی کہ شانی کے ابا جی کو دل کی تکلیف ہوئی ہے اور اب شانی فوری طور پر بھائی کے ساتھ رنگ والی جا رہی ہے۔ وہ کچھ دیر تک شانی کو اٹیچی کیس تیار کرتے دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بولی، اگر ابا جی کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لو، میرا مطلب ہے کہیں اس طرح ایک دم چلے جانے سے فاخر ناراض نہ ہو جائے۔ شانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تیز سرگوشی میں بولی، بھابو تم کیسی بات کرتی ہو؟ میرا باپ بستر پر پڑا ہے، مجھے بلا رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کر فاخر کا انتظار کرتی رہوں؟ اپنی جگہ تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اس حویلی کو اور یہاں کے رہن سہن کو تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ فاخر اور مہر جی کی اجازت کے بغیر جاؤ گی تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہو جائے اگر مشکل ہوتی ہے تو، شانی روتے ہوئے بولی۔ بابو کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں، پھر بولی، اچھا میں مہر جی کے پاس جاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ وہ تمہیں جانے کی اجازت دے دیں۔ شانی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بابو تیزی سے باہر نکل گئی۔ دیورانی جیٹھانی میں یہ گفتگو بڑے دھیمے لہجے میں ہوئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے عادل تک آواز نہیں پہنچی تھی، پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ خسر پسر ہو رہی ہے۔ 10 منٹ کے اندر شانی جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس دوران میں بھابو نے عادل کے لیے چائے بسکٹ وغیرہ بھجوا دیے تھے۔ خود وہ شاید مہر جی کے پاس چلی گئی تھی۔ مہر جو کچھ بولتا تھا وہ کم از کم شانی کی سمجھ میں تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ لوگ جو اس حویلی میں اس کے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہے تھے اس کی گوں گاں سمجھ لیتے تھے۔
خاص طور سے اس کا پہلوان نما ملازم اکبرا تو آنکھ اشارے تک پہچانتا تھا۔ بابو کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ اس کی صورت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مایوس لوٹی ہے۔ تب تک شانی چادر اوڑھ چکی تھی اور ملازم طفیل نے اٹیچی کیس تھام لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بابو کچھ کہتی اکبرا اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر عادل کو سلام کیا اور بولا، چودھری جی چھوٹی مالکن آپ کے ساتھ جا رہی ہیں؟ ہاں جا رہی ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جناب آپ ناراض نہ ہوں، مہر جی کہتے ہیں کہ چھوٹی مالکن چودھری فاخر صاحب سے اجازت لینے کے بعد جائیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عادل گرجا؟ رنگ والی میں چودھری ارشاد بیمار ہیں، بیٹی کو پکار رہے ہیں اور میں اسے لینے آیا اور تم کہتے ہو کہ اس کے لیے اجازت نامہ درکار ہے؟ جناب ہم تو ملازم لوگ ہیں، آپ سر پر جوتیاں بھی مار لیں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر جو مالک کا آرڈر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چودھری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اسلام آباد سے واپس آئیں گے تو خود چھوٹی مالکن کو رنگ والی لے کر جائیں گے۔ عادل کا رنگ غصے سے انگارا ہو گیا، دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھ کر بولا، اچھا تو تم کو چھوٹی مالکن پر نگران بٹھایا گیا ہے تاکہ وہ اس چار دیواری سے باہر قدم نہ نکال سکے؟ میری کیا حیثیت ہے جی، میں تو بس حکم کا بندہ ہوں، اکبرے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر میں چھوٹی مالکن کو لے جاؤں تو تم روکو گے مجھے؟ میں جانتا ہوں یہ بے ادبی ہے لیکن مالک کا آرڈر توڑنا بھی مشکل ہے۔ تو ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ عادل کی آواز غضب سے لرز رہی تھی۔ بابو نے دیکھ لیا تھا کہ بات بگڑ رہی ہے، وہ تیزی سے آگے آتے ہوئے بولی، اکبرے اپنا دماغ ٹھیک کرو، یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، چھوٹی مالکن کے بھرا ہیں، ہمارے لیے عزت کی جگہ پر ہیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں عزت کی جگہ پر نہیں ہیں؟ میری کھال کھینچ کر فرش پر بچھا لیں، اف نہیں کروں گا۔ لیکن اکبرے کی لیکن پر عادل کا رنگ پھر گہرا سرخ ہو گیا۔ اس نے روتی ہوئی شانی کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا۔ شانی کا خیال تھا کہ اکبرا راستے سے ہٹ جائے گا مگر اس نے عادل کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ عادل جب اسے دھکیلتا ہوا احاطے کی طرف بڑھا تو اکبرے نے بے لحاظ لہجے میں اپنے کسی ساتھی نورے کو پکارا، نورے پھاٹک بند کر دے۔ بابو نے چیخ کر کہا، اکبرے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ نہ کر ایسے، پیچھے ہٹ جا۔ مگر یوں لگ رہا تھا کہ زوردار دھکا کھانے کے بعد اکبرے کا میٹر بھی گھوم گیا ہے۔ وہ پھر گرج کر بولا، نورے میں کہہ رہا ہوں پھاٹک بند کر دے۔ دوہرے جسم کا دراز قد نورا جھجکتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا۔ جب تک وہ پھاٹک کے دونوں حصوں کو حرکت دے کر ایک دوسرے کے قریب لاتا، عادل کا ملازم اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے نورے کو پھاٹک بند کرنے سے روک دیا۔ اس دوران میں عادل نے شانی کو جیپ میں سوار کرا دیا تھا۔ ڈرائیور نے جیپ کو یو ٹرن دیا اور پھاٹک کی طرف بڑھا۔ تب تک پھاٹک کے قریب 5-6 افراد جمع ہو چکے تھے، ان میں بابو، منشی رشید اور اکبرا بھی تھے۔ دراصل عادل کے رائفل بردار ملازم نے نورے کو زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا اور اب اکبرا ملازم کو بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا اور اسی پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابو ان دونوں کے درمیان آ رہی تھی اور ابھی تک اسی کوشش میں تھی کہ معاملہ حد سے زیادہ بگڑنے نہ پائے۔ منشی رشید بھی اسی تگ و دو میں تھا۔ اچانک اکبرا پھنکارتا ہوا عادل کے ملازم سے لپٹ گیا اور اسے بے دریغ پیٹنے لگا۔ اب عادل کے لیے ممکن نہیں تھا کہ تماشائی بنا رہتا۔ اس نے اکبرے کو زوردار تھپڑ رسید کیے اور پھر ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی قمیض کے نیچے سے پستول نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ اکبرا اٹھتا اور ہر اندیشے کو بلائی طاق رکھ کر عادل پر جھپٹتا، عادل نے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ گولی اکبرے کی ران میں لگی اور وہ وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ عادل طیش میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ کڑک کر بولا، کون روکے گا مجھے؟ اور کس چمچے نے بدماشی دکھانی ہے؟ کچھ دیر کے لیے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ عادل گرجا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ حرامزادو۔ اس کے ساتھ اس نے پستول سے فاخر کے کارندوں کی طرف فائر کیے۔ یہ فائر ڈرانے کے لیے تھے۔ گولیاں ان کے پاؤں کے قریب کچی زمین میں لگیں اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ بابو اور شانی نے آگے بڑھ کر عادل کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو عین ممکن تھا وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اکبرے کو ایک اور گولی مار دیتا۔ اکبرا زخمی ہونے کے باوجود چیختا چنگاڑتا رہا اور واویلا کر رہا تھا۔ شانی جانتی تھی کہ اب کسی بھی وقت مہر جی بھی اپنی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے اور معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ غالباً بابو اور منشی رشید بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے عادل اور شانی کو دھکیل کر جیپ میں سوار کیا۔ منشی رشید نے خود آگے بڑھ کر پھاٹک کھولا۔ کچھ ہی دیر بعد عادل کی جیپ نارپور کی حویلی سے نکل کر اس کچے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی جو آگے جا کر پختہ سڑک سے جا ملتا تھا۔ ابا جی کو دیکھ کر شانی کا دل خون ہو گیا۔ وہ چند روز میں ہی برسوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ رخساروں پر زردی کھنڈی تھی، آنکھیں گہرائی میں اتری ہوئی تھیں۔ شانی نے اپنا سر ان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور سسکیاں ڈیلنے لگی۔ وہ اس کے سر پر مسلسل ہاتھ پھیرتے رہے
تسلی دی میری کملی دی، میں بالکل اچھا بھلا ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، جو تھوڑی بہت تکلیف تھی وہ بھی تجھے دیکھنے کے بعد دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے شانی کو بمشکل اپنے سینے سے اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ شانی نے جلدی سے پلکیں جھکا لی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کا باپ اس کی آنکھوں میں وہ ساری تکلیف، توہین اور پشیمانی پڑھ لے گا جو اسے اپنے سسرال میں اٹھانا پڑ رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے لیے سنہری خواب دیکھے تھے، اس کے لیے نیک تمنائیں کی تھی، نیم شب کی بے شمار دعائیں اس کے نام کی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ اپنی لاڈلی کو ایک اچھا گھر اور اچھا جیون ساتھی دے سکیں۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا مقدر تھا، وہ اپنے علیل باپ کو اپنے مقدر کی جھلک دکھا کر مزید دکھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ راستے میں بہن بھائی کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ وہ نارپور میں پیش آنے والے واقعے کا ابا جی سے ہرگز ذکر نہیں کریں گے۔ بہرحال اب دونوں بہن بھائی دیکھ رہے تھے کہ ابا جی کی سوالیہ نظریں بار بار ان کے چہروں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یہ جہاندیدہ نظریں اپنے بچوں کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ عادل تو تھوڑی دیر میں باہر چلا گیا، تاہم شانی کو وہیں بیٹھنا تھا۔ وہ ابا جی سے باتیں کرنے لگی اور ساتھ ساتھ ان کے پاؤں دبانے لگی۔ فاخر نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ چودھری ارشاد نے پوچھا۔ نہیں ابا جی، وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، ابھی 4-5 دن میں آئیں گے۔ مہر جی سے پوچھ کر آئی ہو؟ نہیں جی ہاں، شانی ہکلائی۔ تم پریشان لگ رہی ہو شانی، مجھے لگتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہے ابا جی، فاخر بہت اچھی ہیں، مہر جی، بابو اور بچے سب بہت خیال رکھتے ہیں میرا، میں خوش ہوں ابا جی۔ فاخر نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد خود تمہیں لے کر آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے تمہارے تایا معصوم کو بھیجا تھا، وہ بھی آنکھوں میں آنسو لے کر واپس آیا تھا، کہتا تھا کہ شانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور فاخر بھی فارغ نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب فارغ ہوگا تو خود شانی کو لے کر آئے گا۔ ہاں 1-2 دن کے لیے ذرا بخار ہو گیا تھا ابا جی، شانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے لگا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور اس نے مسکرانے کی کوشش جاری رکھی تو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر ابا جی کے ہاتھ کی پشت پر گرنے لگیں گے۔ اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ اسی دوران میں اسے اپنی سہیلی سکینہ کی صورت نظر آئی۔ موقع غنیمت جان کر وہ اٹھی اور سکینہ کی طرف لپک گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سکینہ اور شانی کمرے میں بیٹھی تھی۔ شانی نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین سہیلی کو بھی اپنے مصائب کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے اپنے آنسو حلق میں گرا لیے تھے اور چہرے پر بشاشت پیدا کر لی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سکینہ نے اسے گدگداتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ میں نہ کہتی تھی تیرے حسن کا جلوہ دیکھے گا تو ساری اکڑ شکڑ بھول جائے گا۔